بہت سی اور بھی برکات ہیں جو متقی کو ملتی ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں جو قرآن کریم کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لیے سکھلائی گئی ہے کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشا سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ امت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے، بلکہ اس کے تمام پردے کھل جائیں، جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت 12 اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ برخلاف اس کے اس دعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوا ملے ہیں جنہوں نے نشو و نما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوا ملے ہیں جنہوں نے نشو و نما پانا ہے اور ترقی کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس کو پاک اور صاف کر کے ٹٹولو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ تمہارے بہت سے قوا بغیر استعمال کے پڑے ہیں، اور چونکہ وہ بے استعمال ہیں اس لیے رفتہ رفتہ وہ اپنی طاقت کھوتے چلے جاتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ اعلیٰ منازل کی طرف بلا رہا ہے، یعنی تقویٰ کی آخری راہوں کی طرف جو نبیوں کی راہیں ہیں، تو صاف ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قوا ہر مومن کو ملے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ ان قوا سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بس جب تقویٰ کی راہ پر چلو گے تو متناہی ترقی کی راہیں سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن ان سے استفادہ کے لیے ایاک نستعین ضروری ہے۔ اللہ سے مدد مانگیں، اور وہ مدد آپ کی سوئی ہوئی خابیدہ صلاحیتوں کو جگا دے گی، اور یہ دعا آپ کو بیدار کر کے ان کے اپنے اندر موجود ہونے کا احساس دلائے گی، اور اس کے نتیجے میں جیسے ایک اچھی چیز پر انسان اطلاع پاتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے، آپ اپنی ان صلاحیتوں پر اطلاع پا کر انہیں استعمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ہر تقویٰ کے اعلیٰ مقام کی طرف حرکت کی توفیق نصیب ہوگی۔ فرماتے ہیں جو متقی ہو وہ خدا کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کے ہوتے ہیں۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات سنتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے اس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اسے بتدریج ان نعماء کا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہو جاوے۔ یہ جو 3 اصطلاحیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، ان اصطلاحوں کی تفصیل آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں ملتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اکثر جماعت نے خصوصیت سے اس سال اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو اب یاد رکھیں کہ اسلامی اصول کی فلسفی کے مطالعہ کے بغیر آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اتنی باریک نظر سے، اتنی تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انسانی صلاحیتوں پر نظر ڈالی، اور ان کے مطابق، اس نظر کے مطابق آپ کو اپنی نظر سے دکھلا دیا کہ یہ صلاحیتیں کیا چیز ہیں۔ اس کے باوجود اب آنکھیں بند رکھیں تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے اپنی اپنی جماعتوں میں عمرہ ویڈیوز کا انتظام کریں، آڈیوز کا انتظام کریں۔ آڈیو کا انتظام اس لیے، ویڈیو کا نہیں بلکہ آڈیو کا اس لیے بہتر ہوگا کہ ایسے لوگ کار میں چلتے چلتے آڈیو لگا سکتے ہیں اور بیہودہ گانوں کی بجائے اسلامی اصول کی فلسفی پر غور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کثرت کے ساتھ پڑھے بغیر، اور وہ لوگ بھی جو پڑھنا نہیں جانتے وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے مطالب سے آگاہ ہوں گے،
جب ان پڑھ لوگ، ناسمجھ لوگ اس کتاب کو سنیں گے تو ان پر یہ بات بھی اجاگر ہوگی کہ اس کا بار بار سننا ان کے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ سنیں گے کچھ اور مطلب نکالیں گے، دوسری دفعہ سنیں گے کچھ اور مطلب نکالیں گے، یہاں تک کہ بعض بہت زیرک اور صاحب علم دوستوں نے بھی جب اسلامی اصول کے فلسفی کے ترجمے کی کوشش کی تو کئی جگہ ٹھوکر کھائی، یعنی اس وجہ سے کہ اس پورے مضمون کو سمجھ نہیں سکے، اور جو بیان کیا وہ غلط انگریزی تو نہیں تھی مگر غلط مضمون ضرور تھا۔ تو اس پہلو سے ہم نے دوبارہ اشاعت سے پہلے تمام اسلامی اصول کے فلسفی کو بغور دیکھا۔ بہت سے علماء کو میں نے متوجہ کیا کہ آپ جن جن جگہوں پر کوئی مشکل دیکھتے ہوں میرے پاس آئیں، ہم مل کر بیٹھیں گے اور اس مشکل کو مضمون کے پہلے اور بعد میں آنے والی عبارتوں سے کی مدد سے حل کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی علماء خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مضامین کے بعد اشکال مجھ سے مل کر ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان کو حل کرتے رہے، اور اب جہاں تک ہماری کوشش تھی جو انگریزی ترجمہ اسلامی اصول کی فلسفی کا پیش کیا جا رہا ہے ان میں وہ اشکال باقی نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہم نے ہر مضمون کو پا لیا ہو، پر اتنی محنت اور غور اور فکر کے بعد اگر ہم اس کے مطالب کی گہرائی تک نہ اتر سکے ہوں تو لازم ہے کہ عامت الناس جن کا زیادہ دینی علم نہ ہو وہ ان عبارتوں کو سنیں بھی اور ان سے بے بہرہ بھی رہیں۔ تو جب وہ سنیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ بار بار سنیں گے، کثرت کے ساتھ توجہ دیں گے، اس طرح رفتہ رفتہ ان مطالب پر آگاہی پائیں گے جن کو دنیا کے بڑے بڑے عالم بھی نہیں جانتے۔ اس کے لیے غربت اور مسکینی فرض ہے۔ اب دیکھیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک ترتیب تھی، ایک تدریج تھی، اور جنہوں نے رپورٹ مرتب کی انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ اسی ترتیب اور تدریج سے ان کو محفوظ کر لیا، لیکن اکثر پڑھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھنے والا مضمون تھا۔ یہ رپورٹ انشاءاللہ جماعت کی طرف سے شائع کی جائے گی، جب آپ پڑھیں گے تو اس نقطۂ نگاہ سے پڑھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتیں اور آپ کی نصیحتیں ایک اندرونی نظم و ضبط رکھتی ہیں، ایک کا تعلق دوسری سے ہوتا ہے، اور مضمون ایک دوسرے سے بے ربط اور ٹوٹا ہوا نہیں کہ کچھ یہ نصیحت کر دی کچھ وہ نصیحت کر دی۔ جس کے ذہن میں مضمون سے ربط پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ بسا اوقات یہی سمجھتا رہے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی نصیحت کی، اس کے بعد ایک اور نصیحت کر دی، اس کے بعد ایک اور نصیحت کر دی، پہلے اور بعد کا فرق نہیں کیا۔ حالانکہ جیسا کہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، تقویٰ کی اس ساری تعریف کے بعد آپ نے بالآخر زندگی میں غربت اور مسکینی کا ذکر فرمایا ہے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اپنی زندگی میں غربت اور مسکینی پیدا نہ کرو۔ یہ عبارت جب میں نے پڑھی تو میرا ذہن سقراط کی طرف گیا، جس کا یہی پیغام تھا جو اس زمانے کے لوگ بھی نہیں سمجھ سکے، اور کچھ تو سمجھے لیکن اکثر نہیں سمجھ سکے، اور اکثر فلسفی جو سقراط کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ آج بھی اس مسئلے کو نہ سمجھ سکے۔ سقراط گلیوں میں پھرتا تھا اور کہتا تھا پہلے جاہل بنو پھر تمہیں علم آئے گا، لا علمی کے بغیر علم کی طرف تمہارا کوئی سفر ممکن نہیں، اور دنیا والے اس پر ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کیسا جاہل آدمی ہے، ہمیں جہالت کی طرف بلا رہا ہے۔ سقراط کہا کرتا تھا تم جاہل ہو، جہالت کی طرف نہیں بلا رہا، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم جاہل ہو۔ اور مثالیں دیتا تھا عام روزمرہ کے ٹریڈز ہیں یا روزمرہ کے صنعت کی چیزیں ہیں، صنعت کاروں سے گویا مخاطب تھا۔ وہ کہتا تھا تم جس صنعت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے بیٹھے ہو تمہیں اس صنعت کا علم بھی ہے کہ نہیں؟
عام کاریگر حیران ہو جایا کرتا تھا کہ ہم اتنی اچھی چیزیں بناتے ہیں اور یہ فلسفی بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں علم بھی ہے کہ نہیں، علم نہ ہو تو ہم کیسے بنائیں؟ اس کی مراد یہ تھی کہ جس خدا نے تمہیں بنایا ہے تم جانتے ہو کہ اس خدا کا لازماً ایک مقصد ہوگا۔ ایک اچھا کاریگر جو چیز بھی بناتا ہے اگر اس کے مقصد سے غافل ہے تو اس کی چیز بنانے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک سیڑھی بنانے والے کے لیے لازم ہے کہ مقصد کو حاصل کرے۔ بس جو وہ لا علمی کہتا تھا وہ اپنی مصنوع اپنی صنعت سے لا علمی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ تم بھی پیدا کیے گئے ہو، جس طرح تم ایک چھوٹی سی چیز بھی بناؤ تو اس کے لیے ایک مقصد سامنے رکھتے ہو اور اس مقصد کے مطابق چیزوں کو ڈھالتے ہو۔ اگر تمہیں مقصد سے لا علمی ہے تو تم جاہل ہو، تم کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور باشعور پیدا کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا مقصد نہ ہو۔ تم مقصد کو سمجھنے سے پہلے اپنی لا علمی کا تو اقرار کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کے حضور لا علمی کا اقرار کرتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں۔ تو سقراط علیہ الصلوۃ والسلام جن کو میں نبی اللہ یقین کرتا ہوں، ایک ذرہ بھی میرے دل میں شک نہیں، وہ دنیا کے فلسفی نہیں تھے، وہ لوگ انبیاء والی باتیں تمثیلات میں کیا کرتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمثیلات سے دنیا کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو یہ مقصد ہے جو غربت سے حاصل ہو سکتا ہے، مسکینی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اگر تمہیں بڑے دعوے ہیں، بڑے لاف ہے، تم بڑے عقل والے ہو، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تو تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ پہلے خدا کے حضور اپنی لا علمی کا تو اقرار کرو، یہ تو کہو کہ اے خدا تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر جاننے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھماؤ گے تو تمہیں سب کچھ حاصل ہوگا۔ اگر لا علمی کا اقرار ہی نہیں اور اپنی انا میں ہی گم بیٹھے ہو تو تمہیں دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے نتیجے میں غربت اور مسکینی کے نتیجے میں ایک قرآن کی ایک ایسی تعلیم کی طرف حوالہ دیا ہے جس کی طرف حوالہ دے کر آپ کو سمجھانا ضروری ہے، مگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت اعلیٰ مطلب حاصل فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے۔ اگر تمہارے اندر مسکینی ہوگی تو مسکین کی بات کو کان لگا کر اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس کی بات کو سنو گے۔ فرمایا تم بڑے ہوگے اگر تم مسکین بنو، اگر مسکین کی بات کو توجہ سے سنو گے تو تم بڑے ہو، اگر بڑے کی بات کو مسکینی سے سنو گے تو یہ بڑائی نہیں، یہ جہالت ہے، کیونکہ تم اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں سن رہے ہو، باتوں کی میں حکمت کی تلاش کی خاطر نہیں سن رہے۔ ایک مسکین بھی بعض دفعہ بہت حکمت کی باتیں کرتا ہے، بس اگر تمہیں حکمت کی تلاش ہے تو ہر مسکین کی طرف کان لگاؤ اور دیکھو کہ شاید وہ تمہاری بھلائی کے لیے کوئی بات کرے۔ فرمایا بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے اسے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو۔ یہ فعل فساق اور فجار کا ہے۔ جب تم ایک دوسرے کا چڑ کا نام لیتے ہو تو تم نے اپنے نفس کی برتری اور بڑائی کو اس کے اوپر نافذ کیا ہے اور یقین کیا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو اور وہ اس سے اعلیٰ ہو۔ فرمایا ایسے انسان شاید نہیں سمجھتے کہ وہ فساق اور فجار میں ہیں۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ ایک ہی چشمہ یعنی اللہ کی معرفت کا چشمہ ہے
اللہ کی عظمت اور کبریائی کی چشمہ ہے۔ جب تم سب خدا ہی کے محتاج ہو تو تمہیں کیا پتا کہ تمہیں زیادہ فیض نصیب ہوگا یا تمہارے بھائی کو زیادہ فیض نصیب ہوگا۔ فرمایا کون جانتا ہے کہ کس قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا، مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور سب سے زیادہ باخبر ہے۔ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں، خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے ذاتیں بنائیں، اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے۔ یعنی چار پشتوں تک تو شاید آپ پہچان لیں کہ یہ شخص قریشی نہیں بلکہ جلحا تھا، لیکن چار پشتیں پہلے تک کا سفر آپ کر نہیں سکتے، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کون سا جلحا کس زمانے میں قریشی بنا۔ لیکن تم نے جلاہی کی جو بے عزتی کی، اس بے عزتی کی وجہ سے تم ایک فرضی قریشی کی عزت کرو گے، حالانکہ جلاہی کی بے عزتی کرنا تمہاری اپنی حقارت کا نشان تھا۔ بس فرمایا تم ایسے کام میں نہ پڑو جو تم کر ہی نہیں سکتے، تم ذاتوں کا علم لگا ہی نہیں سکتے۔ انسانی کردار کو دیکھ لو، کتنا گندا کردار ہے۔ ہزاروں سال میں کتنے ہی بدکار انسانی نسلوں میں پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ذاتوں نے پتہ نہیں کیا کیا منہ موڑے ہیں، کون کون سے رخ اختیار کیے ہیں، اور پھر آگے ان کے سلسلے چلے، ان کے تعلقات بڑھے، تو ذاتوں پر انحصار کا کوئی جواز ہی نہیں، مگر نیکیوں پر انحصار کا جواز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آپ کو ذات پات کے جھگڑوں سے الگ کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیکی اور تقوی ہی اصل عزت اور عظمت کا نشان ہے۔ فرماتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں، وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کر رہا ہو۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا ہے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خاص تقوی کو چاہتا ہے، جو تقوی کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔